خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1965 میں 31 اگست، 1 ستمبر اور 2 ستمبر کو کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 ستمبر کا دن ایسا ہے جس میں پاک فضائیہ نے بہت مار کے مارے۔ اب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا اور نہ ہی زمینی آپریشن کا دائرہ کار کشمیر تک پھیلا تھا۔ جب پاکستان کی فوج نے اپنا دائرہ عمل اکھنور تک بڑھایا، جو کہ جوڑیاں سے سری نگر پہنچنے کا داخلی راستہ تھا، تو پاک فضائیہ کے جہازوں نے 5:30 بجے طلوع آفتاب کے ساتھ ٹیک آف کیا، تو 2 F-86 سیبر طیارے اور ایک F-104 نے سرگودا سے اڑان بھری۔ ان کی منزل اکھنور تھی۔ دیگر اہم بیس یعنی ماری پور اور پشاور بھی ہائی الرٹ پر تھے۔ یہ پاکستان آرمی کے 7 ڈویژن کو پروٹیکشن دینے کی مامور تھے تاکہ توی دریا سے فوجی نقل و حمل کامیابی سے ہو سکے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہونے سے صرف 3 دن پہلے یعنی 3 ستمبر کو مسٹر اور ویمپائر طیاروں کو پونے ایئر بیس سے اڑا کر پاکستان سرحد کے قریب پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ڈپلوائے کر دیا گیا۔ ہندوستانی زمینی فوج کی پاک فضائیہ کے خلاف حفاظت کے لیے ہندوستانی ایئر فورس نے نیٹ طیاروں کا انتخاب کیا۔ ہندوستانی ایئر فورس کے 23 اسکواڈرن کے 4 طیارے اس کے اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ کی زیر قیادت پٹھان کوٹ پہنچا دیے گئے۔ 4 اور طیارے بھی امبالہ سے اسکواڈرن لیڈر ولیم گرین کی زیر قیادت پٹھان کوٹ پہنچے۔ ان طیاروں نے پٹھان کوٹ کا سفر نچلی پرواز رہ کر کیا تاکہ پاک فضائیہ کو ان کی طیاروں کی پٹھان کوٹ میں موجودگی کا پتہ نہ چل سکے۔ ایس کرشن سوامی، جو کہ نہ صرف اس فارمیشن کا حصہ تھے بلکہ 2001 میں ہندوستان ایئر فورس کے چیف بھی بنے، اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ٹارمک پر ہدایات ملی کہ ان کا ٹارگٹ پاک فضائیہ کے طیاروں کو تباہ کر کے ایک دن پہلے ہونے والے 4 ہندوستانی جہازوں کی تباہی کے نتیجے میں ندامت اور شرمندگی کا حساب برابر کرنا ہے۔ پٹھان کوٹ میں پہنچنے والے نیٹ طیاروں کے 2 اسکواڈرن کمانڈرز میں سے اسکواڈرن لیڈر برج پال سینئر تھے، مگر زیادہ تجربے رکھنے کی وجہ سے اس مشن کی کمانڈ ولیم گرین کے حوالے کی گئی۔ ہندوستانی ایئر فورس کا پلان یہ تھا کہ پٹھان کوٹ پر پہلے سے موجود مسٹر طیاروں کو بیٹ کے طور پر درمیانی بلندی پر پاکستان کی حدود میں داخل کیا جائے، جنہیں پاکستانی ریڈار آسانی سے دیکھ سکے۔ اسی اثنا میں 8 نیٹ طیاروں کو انتہائی کم بلندی پر مسٹر طیاروں سے نیچے پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل کیا جائے، جو پاکستانی ریڈار سے اوجھل ہوں۔ جو ہی پاک فضائیہ کے طیاروں کی آمد کا پتہ چلے تو مسٹر طیارے اس جگہ سے واپس لوٹ جائیں اور نیٹ طیارے تیزی سے عمودی پرواز کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے جہازوں کو مار گرائیں۔ دوسری طرف پاک فضائیہ کے نمبر 11 اسکواڈرن کے فلائی لیفٹیننٹ یوسف علی خان اور فلائنگ آفیسر خالق کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پر مامور تھے۔ فلائی لیفٹیننٹ یوسف اور فلائنگ آفیسر خالق کا جب دشمن سے سامنا ہوا، جہاز میں ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائنگ آفیسر خالق لڑائی میں حصہ نہ لے سکے اور فلائی لیفٹیننٹ یوسف کو تنہا 6 جہازوں کا مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ اسی دوران جب فلائی لیفٹیننٹ یوسف ایک نیٹ طیارے کو نشانہ لینے ہی والے تھے تو خود ایک نیٹ طیارے کی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ اس دوران فلائنگ آفیسر عباس مرزا، جو F-104 جہاز اڑا رہے تھے، ان کی مدد کو آن پہنچے۔ فلائی لیفٹیننٹ یوسف کے جہاز کو نقصان پہنچا، مگر وہ باکمال مہارت سے جہاز کو اڑاتے ہوئے سرگودا لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی دوران پسرور کے علاقے میں ایک نیٹ طیارہ اپنی باقی فارمیشن سے علیحدہ ہو گیا اور پاکستانی F-104 کی علاقے میں موجودگی کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر پسرور کے چھوٹے سے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا۔ اس F-104 کو فلائی لیفٹیننٹ حکیم اللہ اڑا رہے تھے، جو بعد میں پاک فضائیہ کے چیف بھی بنے۔ ہندوستانی نیٹ ایئر کرافٹ پسرور میں لینڈنگ کے بعد ہندوستانی پائلٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جہاز میں خرابی کی وجہ سے پسرور کے رن وے پر جہاز اتارا ہے۔ ان میں ان کا پیٹرول کم ہو جانا اور ہائیڈرولک کا فیلئر ہونا بتایا گیا۔ لیکن چند دنوں بعد پاکستان فضائیہ کے ایک ماہ ناز پائلٹ حاتمی تفصیلی معائنہ اس جہاز کا کیا گیا تو پتہ چلا کہ جہاز پوری طرح سروسیبل اور فلائنگ کے قابل تھا۔ اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اس جہاز کو اڑانے سے پہلے برج پال سنگھ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کوئی پاکستانی پائلٹ اڑانا تو دور کی بات ہے، سٹارٹ بھی نہیں کر سکے گا، اور انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ اگر کسی پاکستانی پائلٹ نے ایسا کیا تو وہ
اپنی طرف سے اسے شراب کی بوتل تحفے میں دیں گے۔ یہ وعدہ کرتے وقت اور یہ شرط لگاتے وقت برجپال سنگھ شاید یہ بات بھول گئے تھے کہ وہ خود ایک جنگی قیدی بننے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی نیٹ پائلٹ اسکواڈ لیڈر برجپال سنگھ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا، اور یہ نیٹ طیارہ آج بھی پاک فضائیہ کے میوزیم میں وار ٹرافی کے طور پر موجود ہے۔ ہندوستان ایئر فورس نے فلائی لیفٹیننٹ یوسف کے جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور ہندوستانی نیٹ پائلٹ کو اعلیٰ فوجی اعزاز دینے کا اعلان کیا، مگر جب پاک فضائیہ نے فلائی لیفٹیننٹ یوسف کے نقصان زدہ جہاز کی سرگودا میں لینڈنگ کے بعد کی تصاویر جاری کیں تو ہندوستان ایئر فورس کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اسکواڈ لیڈر برجپال کو دوران قید ہندوستان ایئر فورس سے برخاست کر دیا گیا، مگر بعد میں ہندوستان لوٹنے پر انہیں نوکری پر بحال کر دیا گیا اور وہ ایئر مارشل کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ 3 ستمبر کے دن کے اختتام پر پاک فضائیہ نے 24 مشن اڑے، جن میں سے 19 سرگودا سے اور 5 پشاور سے اڑائے گئے۔ نیٹ طیاروں کی پسرور لینڈنگ کے بعد وقتی طور پر ہندوستان نے مزید پیش قدمی نہ کی۔ اسی دن کمانڈر ان چیف ایئر وائس مارشل نور خان اپنے کچھ سینئر افسران کے ہمراہ سرگودا بیس پہنچے۔ اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سیبر طیاروں کو 25 سے 30 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑایا جائے اور 10 منٹ کے وقفے سے 2 F-104 کو نیچی پرواز کرتے ہوئے F-104 کی فارمیشن سے جا ملایا جائے۔ نیچی پرواز کرتے ہوئے F-104 کو جو ہی دشمن کی آمد کا پتہ چلے تو یہ طیارے نیچے سے عمودی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے جہاز پر جا حملہ کریں، مگر آنے والے دنوں میں ہندوستانی فضائیہ کو پاک فضائیہ کو چیلنج کرنے کی کوئی قابل ذکر ہمت نہ ہوئی۔ 3 ستمبر کی شام تک پاک فضائیہ کے الرٹ ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ پاک فضائیہ کے ہاتھ ہندوستان کا نہ صرف ایک جہاز قبضے میں آیا بلکہ ان کا ایک سینئر پائلٹ بھی پاکستان میں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 2 دن قبل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کیسے حالات تھے اور دونوں افواج کی کارکردگی کیسی تھی۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔